وہ ایسا مکار، عیار اور ہوشیار ملک ہے جو اپنے دشمن کو سفید جھنڈا دکھا کے، امن کی آشا جلا کے، اپنے اتحادیوں کو مذاکرات میں لگا کے بزدلوں کی مانند حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ کسی پر حملہ کرے تو یہ اسے اپنی خود مختاری کا جواب، اپنے دفاع کو حملے سے پہلے مضبوط بنانا اور اپنے گریٹر اسرائیل کے پلان کی کڑی لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پر پلٹ کر وار کر دے تو دنیا کا اکلوتا معصوم اور مظلوم بن کر دکھائی دینے لگے گا، جس نے 45,000 سے زائد لاشیں گرا دیے، جس نے بارود گرایا اور زمین پر ملبے کے ڈھیر اٹھا دیے، جس نے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے امن کا نعرہ لگایا اور باقی پوری دنیا کو جنگ میں جھونک ڈالا، جسے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت مانا جاتا ہے، جس کے دفاعی اور فوجی نظام کے پوری دنیا میں ڈنکے بجائے جاتے ہیں۔ اس نے کل رات ایک ایسے ملک پر حملہ کیا جسے دہائیوں عالمی منڈیوں سے دور رکھا گیا تھا، جس کے ساتھ اسلحے کے لین دین کو بند کر دیا گیا تھا۔ اسی ملک نے مضبوط حملے کو ایسے ناکام بنایا جیسے آپ ٹینک کو غلیل سے وار کر کے تباہ کر ڈالیں۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ساحر لدھیانوی کا لکھا ہوا ہے، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، اس ڈھنگ پر ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی، ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے، پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر، تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے، کچھ کور باطنوں کو نظر تنگ ہی سہی، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ ناظرین، اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے 26 اکتوبر کو علل صبح تہران، شیراز اور کرج پر فضائی حملہ کیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے یعنی ایرنا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کو متناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ تہران کے قریب 3 مختلف مقامات پر حملوں کو ناکام بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام کو استعمال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ پاسداران انقلاب کا کوئی دفتر نشانہ نہیں بنا، تمام ہوائی اڈوں پر صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، اب تک کی معلومات کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایران کے 3 صوبوں ایلام، خوزستان اور تہران میں تقریباً 20 مقامات پر کئی گھنٹوں تک حملے کیے ہیں۔ ایران کی فوج نے تصدیق کی یہ حملے فوجی اڈوں پر کیے گئے، لیکن دعویٰ کیا کہ ان سے صرف محدود نقصان ہوا۔ اسرائیل نے ایران کو مزید کارروائی سے باز رہنے کی تنبیہ کی اور کہا کہ اگر ایران نے جوابی حملہ کیا تو اسرائیل مجبور ہوگا کہ دوبارہ جواب دے اور اس کے پاس مزید اہداف بھی موجود ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے بتایا کہ واشنگٹن کو اپنے اتحادی اسرائیل کے حملوں کا علم تھا، لیکن وہ اس میں شریک نہیں ہوا۔ پینٹاگن نے اسرائیل کی سلامتی اور اس کے حق کے دفاع کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ملائیشیا، سعودی عرب اور عمان نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ حملے کے بعد ایران نے اپنی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا، لیکن بعد میں پروازیں بحال کر دی گئیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایران سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر اپنے حملے بند کر دے تاکہ اس لڑائی کا سلسلہ مزید کشیدگی کے بغیر ختم ہو سکے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان شین سلوٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل کے جوابی حملوں کے بعد
ایران نے جو دعویٰ کیا کہ ہفتے کی صبح اسرائیل کے حملوں سے محدود نقصان ہوا اور حملہ کامیابی سے روک لیا گیا، جیسا کہ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے بھی رپورٹ کیا، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے سعودی عرب نے ایران کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی پریس ایجنسی یعنی SPA نے رپورٹ کیا، سعودی عرب نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، لیکن اس نے تمام فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بین الاقوامی برادری سے کشیدگی کو کم کرنے اور علاقائی تنازع کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کے ذریعے ایران نے اسرائیل پر حال ہی میں کیے گئے میزائل حملوں کی قیمت ادا کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق یہ ایک واضح پیغام ہے کہ جو لوگ اسرائیلی ریاست کے لیے خطرہ بنیں گے انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایک ایرانی شخص یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جنوبی تہران میں امام خمینی ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی۔ تہران کے لوگ رات 2:14 پر پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق رات 3:45 پر یکے بعد دیگرے 3 دھماکوں کی خوفناک آواز کو سن کر بیدار ہوئے، جبکہ تہران میں موجود ایک اور شخص نے کہا کہ ہم نے 7 خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی۔ دھماکوں کی یہ ابتدائی آوازیں سنائی دیے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے اوپر یہ آگاہ کیا کہ اسرائیل کے خلاف ایرانی حکومت کے مہینوں سے جاری حملوں کے جواب میں اس وقت اسرائیل کی دفاعی افواج ایران میں عسکری اہداف کے اوپر حملہ کر رہی ہے۔ ایران پر کیے گئے حملوں کا دورانیہ لگ بھگ 4 گھنٹوں کے اوپر محیط تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی دفاعی افواج نے انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ہفتے کے روز ایران پر فضائی حملے کیے اور اس کے طیاروں نے میزائل بنانے والی ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے مزید کہا کہ جن میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا وہاں وہ میزائل بنائے جاتے تھے جو ایران نے حالیہ مہینوں میں اسرائیل کے اوپر داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز اور اضافی ایرانی فضائی صلاحیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اپنے اڈوں پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کی تصدیق تو کی، لیکن اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ایران کی دفاعی افواج نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تہران، خوزستان اور اعلام میں فوجی اڈوں پر حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے ایران میں نشانہ بنائی گئی تنصیبات کا چناؤ جو تھا وہ بہت سے دستیاب اہداف میں سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر مزید اہداف کا چناؤ کر کے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیلات نہ تو فی الحال اسرائیل نے شیئر کی ہیں اور نہ ہی ایران نے۔ اگرچہ ایران نے اسرائیلی حملوں کی تصدیق کی، لیکن ابتدائی طور پر ریاستی میڈیا نے ان حملوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے اس کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی نقصان سے متعلق خبروں کی تردید کی۔ ایران کی فوج نے یہ کہا ہے کہ تہران، خوزستان اور اعلام میں فوجی اڈوں پر حملے ہوئے۔ خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق دھماکوں کی ابتدائی آوازوں کے بعد ایران کا دفاعی میزائل شکن نظام فعال بنا دیا گیا تھا، جس نے کامیابی کے ساتھ اسرائیلی حملوں کو ناکام بنایا، لیکن بعد میں ایرانی فوج نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کو کامیابی کے ساتھ روکا گیا، چند مقامات پر محدود نقصان ہوا۔ ان حملوں پر ایرانی رد عمل کا انحصار جو ہے وہ ایرانی قیادت کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا جواب دینا چاہے گی۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کو مناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اب تک ایران کے رہبر اعلیٰ اور سرکاری حکام نے اس ضمن کے اندر کوئی بیان نہیں دیا، جبکہ امریکہ نے ایران کو ممکنہ رد عمل کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ خطے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ اسرائیل کا جواب آنے والا ہے، لیکن کم از کم کچھ ممالک کو یہ توقع تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکی صدارتی انتخابات کے بعد تک کا انتظار کرے گا۔ امریکہ کے خلیجی عرب اتحادیوں کے پاس گھبرانے کی اب بہت سی وجوہات ہیں، خاص طور پر آج صبح جب وہ اس انتظار میں تھے کہ ایران کس طرح سے اسرائیل کو جواب دیتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ یہ واضح پیغام دے چکا ہے کہ وہ ایران پہ ہونے والے اس حملے میں ملوث نہیں تھا، لیکن اپنے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو چلانے کے لیے اسرائیل میں تقریباً 100 فوجی اہلکاروں کو تعینات کرنے کے بعد امریکہ اب کسی بھی ممکنہ ایرانی جوابی کارروائی کے خلاف اسرائیل کے دفاع میں مدد کرنے میں شامل ہو سکتا ہے۔ خلیجی عرب حکومتیں جو اس تنازع سے دور رہنے کی خواہاں ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایران سے یہ کہا کہ وہ اپنے ممالک کو ایران پر اسرائیلی حملوں میں استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن اب ایران حملہ کیسے کرے گا؟ ایران کے پاس دفاعی میزائل کون سے ہیں؟ ایران کے دفاعی میزائل کی رینج کیا ہے؟ ایران کے پاس اس وقت دفاعی نظام کے حوالے سے مزید کتنی ترقی ہو چکی ہے؟ اور اسرائیل کا دفاعی نظام کیا ہے؟ اسرائیل کے پاس کتنی فوج ہے اور ایران کے پاس کتنی فوج ہے؟ ان کا بحری بیڑا کتنا ہے اور ایران کا بحری بیڑا کتنا ہے؟ ان کے ہیلی کاپٹرز کتنے ہیں اور ایران کے پاس کتنے ہیں؟ ان کے طیارے کتنے ہیں اور ادھر شکن طیارے کتنے ہیں؟ اس سب کی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی میرے اگلے ولاگ میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔